सबसे पहले सहाफ़ी भाइयों को शुक्रगुज़ार हूँ और आज हमारे दफ्तर मजलिस वहदत मुस्लिमीन सोल्जर बाज़ार में गवर्नर सिंध जनाब कामरान टेसोरी साहब तशरीफ़ लेकर आए। इसी तरह से MKM के मरकज़ी रहनुमा अनीस क़ाइम ख़ानी साहब अपने वफ़द के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए और मैं इंतहाई मशकूर हूँ आज जो ये तशरीफ़ लेकर आए इस हवाले से भी, और जब से ये हमारा 40 मार्च शुरू हुआ है और इन्होंने जो इस हवाले से एक नेकी का काम व ताअवुन अलल बिर्रि व तक़वा के तहत जो इन्होंने हमारी इस हवाले से मदद की है वफाक़ के साथ, उस पर मैं इंतहाई मशकूर हूँ और हमारी पूरी मिल्लत इनकी शुक्रगुज़ार है। मैं ये समझता हूँ कि ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन का जो मसला है ये इंतहाई संजीदा है और ज़ाहिर है कि इसका सियासी मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ख़ालिसतन एक मजहबी मसला है। और पाकिस्तान के अंदर 7 करोड़ शियान हैदर कर्रार हैं, उनकी एहसासात और जज्बात इससे वाबस्ता हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक अक़ीदत है और मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब ने जो इसमें एक बुनियादी किरदार अदा किया है, यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इनकी दिल में जो अक़ीदत है और मवद्दत है, यकीनन ये वो जज्बा था जिसके तहत इन्होंने, और उसका रिज़ल्ट भी हमारे सामने अब तय हुई हैं। उस हवाले से इम्प्लीमेंटेशन का मरहला है और आज भी हमारे MNA जनाब इंजीनियर हमीद हुसैन साहब, उन्होंने वहाँ पर असम्बली में भी इस मसले को उठाया और बातचीत की है और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर साहब इस हवाले से हमारी मुसलसल मदद फरमाएंगे ताकि वो बातें जो तय हुई हैं, हमारा मकसद ये था इस तमाम मार्च का कि किसी तरह से भी ज़ाहिर जो बाई रोड गवर्नमेंट ने ख़दगन लगाई थी कि नहीं जा सकते, तो उन्हें किसी भी ज़रिए से करबला भिजवाया जाए, इस पे सारी बात थी। और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें तय हुई हैं कि इंशाअल्लाह स्पेशल फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी और जिसमें रियायती टिकटों के ज़रिए से उन्हें करबला भेजा जाएगा। तो इसका एक जो मुकम्मल एक प्रोसेस है, इंशाअल्लाह उसका आगाज़ आज से हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर साहब इसमें जैसे पहले दिलचस्पी लेते रहे अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद, आइंदा भी मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमारा साथ देंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से और इंशाअल्लाह ज़ायरीन जो हैं वो करबला की ज़ियारत करेंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करेंगे। और मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हुक्मरान कहीं के भी हों, अगर वो अपनी आवाम से मोहब्बत के साथ, रहमदिली के साथ पेश आएँ तो आवाम में अपनी जड़ें मजबूत कर सकते हैं। मोहब्बत दिलों को तस्खीर करती है। अगर आप दूसरों से लुत्फ़ और मोहब्बत से पेश आएंगे, रहमदिली से पेश आएंगे, उनके हुकूक़ का ख्याल करेंगे, ये अज़ादारी सैयदुश्शुहदा या इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाना, ये हमारा शरई हक़ है, क़ानूनी हक़ है, आईनी हक़ है और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि इसमें हमें सहूलत फ़राहम करे, सिक्योरिटी फ़राहम करे। लिहाजा हम इस तरह के मामलात में बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई ना लोगों को हम तकलीफ़ देना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ़ देना चाहते हैं, ना गवर्नमेंट के साथ कोई हम टकराव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह के जो मसाइल हैं, मजहबी मसाइल हैं, उन्हें हल होना चाहिए, चाहे वो आज़ादारी का मसला हो, चाहे वो ज़ियारत 40 या ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मसला हो। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल में मैं दोबारा से मशकूर हूँ जनाब टेसोरी साहब का और अनीस क़ाइम ख़ानी साहब का कि जिन्होंने इसमें हमारी हेल्प की है, मदद की है। अल्लाह ताला आपको अजर अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। आमीन। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात के इस पहर वो यहाँ MWM के मरकज़ी ऑफ़िस पर यहाँ मौजूद हैं और इसके साथ साथ मैं यहाँ आज अनीस क़ाइम ख़ानी भाई के हमरा ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और मेरी आज लामा राजा नासिर अब्बास भाई से बात हुई टेलीफ़ोन पे इस्लामाबाद में
اور میں نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے جو یہاں لیڈرشپ ہے کراچی میں، اور خاص طور پہ علامہ احمد اقبال رضوی صاحب کے پاس اور ان کے باقی رفقۂ کار علامہ صاحبان کے پاس میں یہاں آیا ہوں انیس بھائی کے ہمراہ۔ پوری بات آپ کو علامہ صاحب نے بتائی ہے۔ شکریہ کا لفظ میں اس لیے بار بار دہراتا ہوں کہ یہ جب ہم نے ان کو ٹیلی فون کیا اس وقت یہ قافلہ جو مارچ تھا یہ جاری ہو چکا تھا، اور اس کی قیادت جو ہے وہ خود علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کر رہے تھے، اور ان کی تمام لیڈرشپ اس وقت راستے میں تھی۔ کئی ہزار لوگ ان کے راستوں میں منتظر تھے۔ اس وقت ہم نے ان کو فون کیا، یہ اپنے اس قافلے کو لے کر واپس آئے۔ ہم نے یہاں آ کر ان سے کہا کہ جو زائرین کا مسئلہ ہے اور سالاروں کا ایشو ہے اس پر ہم چاہتے ہیں کہ مشاورت کے ساتھ بیٹھ کر اس کا حل نکالا جائے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ ان کے دل میں وہ تڑپ تھی کہ تمام زائرین جو ہے وہ زیارت کے لیے پہنچیں، اربعین میں شرکت کریں، اور یہ ایک ہی بات ان کا مطالبہ تھا کہ زمینی راستے سے سب کو وہاں پہنچایا جائے، اور سالاروں کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کے لیے یہ تھے کہ ان کو مطمئن کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب بات چیت شروع کی اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی اور محسن نقوی صاحب سے بھی اور ہمارے سیکورٹی کے جو ادارے ہیں ان سے بھی بات کی کہ اس معاملے کو جلد سے جلد حل ہونا چاہیے، اور الحمدللہ جب کل یہاں وزیر مملکت طلال چودھری صاحب آئے گورنر ہاؤس، اور ان کے عملے نے اور ہم نے بڑے تحمل سے 4 گھنٹے بیٹھ کر ایک دوسرے سے صلاح مشورے کیے ہیں، سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ مسئلے کا فوری حل نکالا جائے گا۔ رستہ میں نے کل بھی کہا تھا کوئی بند نہیں کر سکتا، کیونکہ جہاں وہ رستہ جا رہا ہے دنیا کے سارے رستے وہیں سے نکلتے ہیں، دنیا کی سارے مسئلے ختم بھی وہیں سے ہوتے ہیں، تو اس رستے کو بند کرنے کا تو سوچ بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی سیکورٹی کا حل ہوتے ہی مسئلہ دوبارہ سے ساری قافلے جاری و ساری رہیں گے۔ لیکن فی الوقت جو ہوائی سفر کی بات ہے، پاسپورٹ میں ویزا بڑھانے کی بات ہے، اور تافتان میں بیٹھے ہوئے جو بارڈر پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فوری طور پہ ایران بھجوانے کی بات ہے، اس پر کام شروع ہو چکا ہے، اور میں خود بھی آج آ کر ان سے پوچھ رہا تھا، اور انشاءاللہ فالو اپ بھی رکھیں گے۔ میں اور MQM پاکستان انیس بھائی ہمارا کام ہے کہ ہمارے اس شہر کے، اس صوبے کے اور اس پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو ہم خوش اسلوبی سے حل کرانے کے لیے جو بھی خدمات ہو سکتی ہیں وہ دلی طور پر ہماری آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے جذبات کی بہت زیادہ انتہا کی حد تک قدر ہے، اور آپ اس بات کو بالکل ذہن میں نہ لائیے گا کہ میں ایک پل کے لیے بھی اس پورے پروسیس سے اپنے آپ کو الگ کروں گا۔ جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہو جاتے، زائرین کی چیزیں حل نہیں ہو جاتی، سالاروں کے مسئلے حل نہیں ہو جاتے، شیعہ علماء کونسل کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اور آپ کی جو چیزیں وہ پوری نہیں ہو جاتی، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو میں زحمت دیتا رہوں گا۔ ابھی تو آپ لوگوں نے مجھے چائے اور فروٹ کھلا کے بھیج دیا ہے، لیکن آئندہ کھانا کھائے بغیر میں نہیں جاؤں گا، اور آپ کو بھی اسی طرح کھانے پہ ہم مدعو کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان مسائل کو حل کر کے لوگوں کی تعلیم، ترقی اور باقی معاملات پر زور دیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر تمام MWM کے جو لیڈران ہیں اور ہمارے شیعہ علماء کونسل کے جتنے ممبران ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، اور ہمارے جو انجینئر حمید بھائی ہیں MNA، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علامہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، سینیٹر صاحب کا، جنہوں نے خصوصی شفقت دی، خصوصی پیار دیا، اور جب میں نے ان کے سامنے ایک درخواست رکھی کہ فی الحال مؤخر کر دیں، جس کو انہوں نے موقف کی بات کی، میں نے مؤخر کی بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو موقف اور مؤخر میں تبدیل کر کے فی الحال اس کو ختم کیا ہے، اور ہم سب مل کر
ان تمام وعدوں کو پائے تکمیل پہ پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کو میں فالو اپ کروں گا اور اللہ نے چاہا تو سب پورا ہوگا. ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ. جو زمینی راستے بند کیے ہیں اس کا کوئی ٹائم فریم دیا ہے کیا وہ کھولے جائیں گے یا پرماننٹ بند ہے؟ دوسرا بتائیے گا جو فلائٹ چلا رہا ہے اس کا کوئی شیڈول بتایا کیا؟ دیکھیں پرماننٹ بند کرنے والی بات تو کوئی نہ کرے, اس کو تو میں خود ہی نہیں مانوں گا. بات یہ ہے کہ عارضی طور پر سیکورٹی کے پیش نظر انسانی جانوں کا نقصان نہ ہو, محتاط رہنے کے لیے فی الوقت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زائرین کو بائی ایئر وہاں بھجوایا جائے اور اس کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. ان کے بھی نام وہاں پہنچ چکے ہیں. وہاں سے کل تک مجھے امید ہے کہ وہ طلال چودھری صاحب اگر میری بات سن رہے ہوں چوہدری صاحب, تو کل تک ان کو بھی امید ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کے بعد آگے بڑھ جائے گی. اور جو معاملات ہیں جس میں آپ کا سوال تھا کہ کس ریٹ پر ہوگا کیسے ہوگا, اسی معاملات کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ 48 گھنٹوں میں یا اس سے بھی کم وقت کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. شکریہ آپ سب کا. تھینک یو.